اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں حدیث نمبر 176 پڑھنے جا رہے ہیں. بعض PDF کے نسخوں میں حدیث نمبر 224 ہے. بہرحال یہ کتاب الصیام کی تیسری حدیث ہے. اس سے پہلے 2 حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں. اب آج تیسری حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. جی شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. آپ کے پاس حدیث تسحروا فإن في السحور برکہ نہیں ہے؟ ہاں جی اس سے پہلے سوری. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد هل تجد رقبة. آواز تھوڑا سا صاف نہیں آ رہی. کسی اور کا مائک آن ہے شاید. مائک دوسرے لوگ شاید تعلیم کا مائک کان ہے. جس کا بھی مائک آن ہو تو جو پڑھ رہے ہیں ان کے علاوہ سب لوگ اپنے مائک آف کر لیں. جی پڑھیں. جی پڑھیں شیخ. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بغیر واو کے اذ اتي النبی. إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لا بيتها يريد لا بتيها. فوالله ما بين لا بتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الحرة الأرض تركبها. هذا بالله التوفيق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کتاب الصیام عمدۃ الاحکام للامام المقدسی. اس کتاب سے ہم لوگ کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر ہے 176 اور بعض PDF کے نسخوں میں 224 نمبر ہے. حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا
فإن في السحور برکہ۔ یہاں تسحروا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، تسحروا سحری کا کھانا کھاؤ یا سحری کھاؤ، یہ مطلب ہے۔ تسحر کا مطلب ہے کہ سحری کا کھانا کھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فإن فی السحور برکہ۔ اگر سحور پڑھتے ہیں بفتح السین تو اس کے معنی ہوں گے ما یتسحر بہ، یعنی وہ چیز جس سے ہم سحری کھاتے ہیں یا جو چیز ہمارے سحری میں شامل ہو، مثال کے طور پر جو بھی گوشت، روٹی، چاول جو بھی ہو، یہ سحور ہے۔ اگر اس کو بضم السین پڑھتے ہیں تو یہ فعل کہلائے گا، سحری کھانا، السحور سحری کھانا۔ یہ اب سحری کھانے میں بھی برکت ہو سکتی ہے یا جس چیز کو ہم سحری میں شامل رکھ رہے ہیں اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے۔ دونوں کے لیے اگر آپ سین سے پڑھیں گے تو جو چیز سحری میں کھائی جا رہی ہے اس میں برکت ہے، اور اگر آپ ضمے سے پڑھیں گے تو سحری کھانا خود یہ عمل بابرکت عمل ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ اس کے اندر برکت یہ ہے کہ آدمی جب سارا دن اس کو روزہ رہنا ہے، کچھ کھا لے تو بہت اطمینان سے اس کا دن گزرے گا اور وہ عبادتوں میں اور اللہ کی اطاعت میں صحیح طور پر توجہ دے سکے گا۔ اور اگر اس کو سحری کھانے کا موقع نہ ملے تو بہت شدت کی بھوک لگے گی، اور ایسی شدت کی بھوک سے ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے اندر حد سے زیادہ کمزوری آ جائے، تو پھر وہ دیگر عبادتوں میں چستی نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ برکت ہوگی سحری کھانے میں کہ اس کو عبادت میں نشادگی حاصل ہوگی سحری کی وجہ سے۔ اس کی اور بھی کئی برکتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی جب آخری رات میں اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ اللہ سے دعا کرے گا، کچھ نہ کچھ اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں مانگ کو پوری کروں، ضرورت کو پوری کروں، تو یہ بہت ہی بابرکت وقت ہے۔ اس وقت جب اگر انسان اٹھے گا، کم سے کم کچھ ایک آدھ دعا بھی پڑھ لے، ایک آدھ دعا بھی کر لے، تو بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی فجر سے پہلے اٹھنے کی وجہ سے اسے اس برکت کو حاصل کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سحری کھانا یہ ایک مستحب عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خاص توجہ دلائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا سحری کھانا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو سحری کھانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال بھی ثابت ہے، صوم وصال، یعنی آج اگر سحری کھا کے روزہ رکھے ہیں تو پھر آج افطار کیے بغیر کل پھر افطار میں کھائیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ لیکن اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روزے میں سحری اگر کھائیں تو یہ مستحب عمل ہے، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کر پایا، اس کا انتظام نہیں ہو پایا یا ایک اٹھ نہیں پایا تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا، اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض نوجوان کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اگر سحری کو کسی وجہ سے نہیں اٹھ پائے تو وہ سوچتے ہیں کہ بھئی آج کا روزہ ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، کل ہم روزہ رکھ لیں گے یا رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لیں گے۔ ایسا نہیں، سحری اگر آپ نہیں اٹھ پائے ہیں تو یہ عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے لیے۔ رمضان میں روزہ صرف 2 آدمیوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے، یا تو آپ مریض ہوں، بیمار ہوں، یا پھر آپ سفر پر ہوں۔ یہی 2 شرعی عذر ہیں جس کے اوپر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ پھر عورتوں کے کچھ جو مسائل ہیں، عورتیں اگر جو ہے ناپاک ہیں، پھر یہ ہے کہ ایسا ہے کہ ان کا کچھ حمل وغیرہ کا مسئلہ ہے، یا
اس طرح کی کوئی بات ہے کہ دودھ پلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور اس لیے بچے کو وہ روزہ رکھ کے نہیں پلا سکتے، تو یہ کچھ عورتوں کی شرعی رخصتیں ہیں. لیکن یہ مرد آدمی کے لیے یا تو وہ مریض ہو یا پھر مسافر ہو. سحری چھوٹ جائے تو یہ سحری چھوٹ جانا یہ عذر نہیں بن سکتا کسی بھی دن کا روزہ ترک کرنے کے لیے. اس کے بعد یہاں ایک بات ضمناً یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ یہ جو صوفی لوگ ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کی مدت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی افطار کی ہوتی ہے. افطار مختصر وقت میں کرتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں تھوڑا کچھ کھا لیتے ہیں. تو یہ صوفی لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ سحری میں بھی اتنا ہی وقت دینا چاہیے انسان کو کہ جتنا افطار میں دیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کی اور انسان کی جنسی ضرورت کی یہ شہوت پر کیا کہتے ہیں ایک قدغن بن سکے، ایک رکاوٹ بن سکے، ایک اس پر ایک بریک لگ سکے. جبکہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے خیالات بے بنیاد ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کوئی اس طرح کی قید نہیں بتلائی کہ کتنے وقت میں کھانا چاہیے اور کتنی مقدار میں کھانا چاہیے. آپ اپنے سہولت کے حساب سے جتنا بھی کھائیں اس کی اجازت ہے. بہرحال جو کھانے کی جو عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیگر احادیث میں دی وہ رمضان میں بھی ہیں کہ آدمی ایسا بھی نہ کھائے کہ اس کو سانس لینے کی گنجائش نہ رہے، پانی پینے کی گنجائش نہ رہے. یہ مومن کے جو پیٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں، یہ جو آداب کھانے کے بتلائے گئے ہیں، یہ عام وقتوں میں جیسے انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے سنت کے اعتبار سے، اسے اس طرح روزے میں بھی رکھنا چاہیے. رہی بات یہ جو اس طرح کے خیالات ہیں، یہ شرعی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے بعد دوسری حدیث ہمارے پاس، شاید آپ لوگوں کے پاس یہ تھوڑے تاخیر سے آ رہی ہے یا یہ صحیح یہی نمبر ہے. حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، حدیث نمبر 177. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت انس نے پوچھا، زید سے کہا کہ کم بین الاذان والسحور، یہ جو اذان ہوئی، آپ نے سحری کھانا ختم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی. قال قدر 50 آیہ، کم بین الاذان والسحور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب فارغ ہوئے سحری سے اور اس کے درمیان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے پوچھنے کے لیے صحابی نے سوال کیا. تو کہا کہ قدر 50 آیہ، اذان، سحری اور یہ نماز کے لیے اٹھنے میں. یہاں پر دیکھیے انہوں نے کہا تسحرنا مع رسول اللہ ثم قام الى الصلاة، ہم نے سحری کھائی پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اب ان کا سوال یہ ہے کم بین الاذان والسحور والاقامہ، ایسے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہاں اذان کب ہوئی اور سحری کب کھائی یا سحری کھانا کب ختم کی، یہ سوال نہیں ہے. وہاں انہوں نے جو بات کہی تھی تسحرنا مع رسول اللہ ثم قام الى الصلاة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی پھر نماز پڑھی، یا آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو یہ پوچھنا مقصد ہے کہ دونوں کے درمیان کتنا وقت تھا. تو قال قدر 50 آیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے میں 50 آیتیں پڑھ سکتے تھے اتنا فاصلہ تھا. اب 50 آیتیں پڑھنے کے لیے کتنا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگ سکتے ہیں. یہاں اس بات کو یا اس حدیث کو اس روایت کو مزید وضاحت کرنے والی ایک روایت اور بھی ہے جو صحیحین میں ہے حضرت انس سے اور حضرت زید، یہی روایت ہے مزید الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. تسحرنا مع رسول اللہ ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان بينهما، یہاں مزید واضح ہے بات کہ ہم نے سحری کھائی پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہاں پر مزید واضح ہو گئی بات. تو کہا کہ
50 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ کتنا وقت لگے گا 50 آیتیں پڑھنے میں؟ جی مشائخ 20 منٹ لگیں گے سمجھتا ہوں، 20-25 20 منٹ ٹھیک ہے۔ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں، سورہ قلم کے بھی 2 صفحے ملا لو، تو اس طرح جی کیا کہتے ہیں، اندازے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، وہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ یا اور وہی 15 سے 20 منٹ کے درمیان ہی کی بات ہے۔ تو اتنے وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سحری کھائی وہ آخری وقت میں کھائی یا بہت پہلے کھائی، یہ بات یہاں پر بتلانا مقصود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کا وقت کیا تھا؟ اگر ہم اس حدیث سے اندازہ لگاتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ جی مشائخ اس سے یہی پتہ آخری وقت میں آخری وقت کرتے تھے۔ جی آخری وقت میں سحری کھانا چاہیے۔ اچھا یہاں پر آج کل ایک کارڈ چھپتے ہیں، اذان کا وقت اس میں ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ مان لیں اذان کا وقت 4:15 ہے، 4:15 ہے، وہ وقت الامساک بول کر کارڈ چھپتے ہیں، تو اس میں لکھا رہتا ہے وقت الامساک ساعہ 4، یعنی برابر 15 منٹ پہلے آپ کو کھانے سے رک جانا چاہیے، ایسا اس میں لکھا رہتا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل صحیح نہیں ہے شیخ۔ جی تو اصل وقت امساک کون سا ہے؟ اذان اور اذان ہوتی ہے کب؟ طلوع فجر صادق سے اذان ہوتی ہے۔ تو جی یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے احتیاط کے نام پر کہ 15 منٹ پہلے آپ سحری کھائیں اور اس کے بعد اذان ہوگی، تو یہ سب غلط طریقے اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے شریعت سے۔ یہاں ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی اس میں خود پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز اور سحری کے درمیان صرف 15 منٹ کا وقت تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری ختم ہوئی اذان پر ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ دیر پہلے کھانا شروع کیے ہوں گے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی 15 منٹ پہلے رک جاؤ تو پھر مطلب ہے کہ اذان کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہے۔ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں کہا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن ام مکتوم، وہ جو نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ دوسری اذان دیتے تھے، تو ان کی اذان ہوتی تھی طلوع فجر صادق سے۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کہا، یعنی کھانے کے لیے کہا کا مطلب ہے کہ کھانے کی اجازت بتلائی۔ تو یہ اصل امساک یا اصل کھانے سے رک جانا، یہ وقت اذان کا وقت ہے، اس سے پہلے احتیاط کے نام پر روکنا رکانا یہ دونوں ہی غلط بات ہے۔ تیسری حدیث ہے حدیث نمبر 178 حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر صادق پا لیتی، یعنی فجر صادق ہو جاتی، یعنی کہ مطلب ہے کہ اذان بھی سمجھیں کہ اذان ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حالت جنابت میں ہیں۔ وہ جنوب من اہلہ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو جنابت ہوئی تھی یہ احتلام سے نہیں بلکہ یہ اپنے اہل و عیال اپنے بیویوں سے رابطے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو یہ اشارہ ہے لفظ جنوب من اہلہ اس بات کی طرف کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماع جب کیے ہیں تو اسی وقت یہ جنوب من اہلہ کی بات کہی گئی۔ ثم یغتسل ویصوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے روزہ رکھتے۔ تو مطلب ہے کہ اذان میں فجر ہو گئی، حالت جنابت میں آدمی صبح کیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث میں جو مسائل مستنبط ہیں اگر ان کا جائزہ لیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر
جنابت کی حالت میں صبح کر رہا ہے وہ بھی جماع کی وجہ سے، تو جس کو اگر احتلام ہوا ہوگا تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی جس نے جماع نہیں کیا اس کے باوجود اس کو کسی خواب کی وجہ سے اس کا غسل ٹوٹ گیا تھا، اس کو جنابت لاحق ہو گئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے شیخ. جی، جب جماع سے جو آدمی جنوبی ہے اس کو جب شریعت میں رخصت ہے، تو یہ جو آدمی جماع نہیں کیا اس کو تو بدرجہ اولا اس کا وہی حکم ہے کہ اس کا روزہ بھی صحیح ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ حکم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، دونوں میں بھی یہی حکم ہے، صرف رمضان کی بات نہیں ہے. رمضان کے علاوہ بھی آدمی کوئی نفل روزے رکھے، شوال کے رکھے، یا اس کے علاوہ بھی جو دیگر نفل روزے اگر انسان رکھے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ حالت جنابت میں اگر صبح کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے یہ بھی ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرات امہات المومنین کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہر وہ چیز جو امت کے حق میں بہتر ہو سکتی تھی انہوں نے امت کی خیرخواہی کے لیے بیان کیا. یہ امہات المومنین اگر چاہتیں تو یہ بات نہ بتائیں تو بھی کوئی آدمی کھود کر ان کو پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جماع کیے یا جماع کرتے تھے. ایسی بات تو کوئی آدمی پوچھے گا نہیں، لیکن یہ امت کے لیے اتنی بڑی بات ہے اور اتنا بڑا مسئلہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا، جبکہ یہ اندر کی بات ہے، یہ ایک راز کی بات ہے اللہ کے رسول کی اور امہات المومنین کی. اس کے باوجود امت کی خیرخواہی کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں بتلا دی تاکہ امت کو اس کا علم ہو جائے کہ ایسی حالت میں کیا حکم ہوگا. ورنہ تو لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ بات تو قرآن کریم سے خود واضح ہے کہ رات میں جماع ہو سکتا ہے. لیکن یہاں یہ جو بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر صادق میں آپ پہنچ جاتے، اس وقت بھی آپ کو ابھی نہانے کا موقع نہ ملا ہوتا، تو یہ مسئلہ امہات المومنین کے بتانے سے پتہ چلا امت کو، ورنہ امت کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چل سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. اس کے بعد یہاں شاید اب میٹنگ یہ ختم ہو جائے گی تو بات ادھوری ہو جائے گی اگر ہم کوئی دوسری حدیث شروع کرتے ہیں. تو یہاں ہم لوگ آج کا یہ درس روک لیتے ہیں. آج 3 حدیثیں پڑھیں، انشاءاللہ کل چوتھی حدیث پڑھیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، من نسی وهو صائم فاکل او شرب. یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھ لیتے ہیں. نکتفی بهذا القدر، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.